رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ آج 25 شعبان المبارک ہے، دورہ قرآن کا پہلا دن۔ رمضان تو بس آنے ہی والا ہے، تھوڑے سے دن رہ گئے نا۔ سوچیں ذرا اس مہینے کا ہمیں کتنا انتظار ہے، کس قدر خوشی سے۔ بھلا اس مہینے کو اتنا خوشیوں والا، اتنا مرتبے والا، شان والا کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ مرتبہ اور شان قرآن کی وجہ سے عطا کی، کیونکہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن جیسی کتاب کو، جو بہت ہی بلند شان والی کتاب ہے، جو بہترین زندگی سکھانے والی کتاب ہے، جو کامیابی کی گر سکھانے والی کتاب ہے، اس کو اس ماہ مبارک میں نازل کیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جس نے رمضان کو برکت عطا کی، اور یہ کتاب اللہ نے اس دنیا کے سب سے پیارے انسان پر اتاری۔ اس کتاب کا ہر لفظ بہت پیارا ہے، مقدس ہے، کامیابی سے معطر ہے، یعنی زندگی کو خوبصورت بنانے والا، اخلاق کو سنوارنے والا، زندگی کو آسان کرنے والا۔ تو آئیے ہم سیکھتے ہیں قرآن کو اس ماہ مبارک کے لیے، تاکہ ہم اس میں عمل کر سکیں۔ تو آئیے اس دورہ قرآن میں ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کیوں عطا کیا۔ یہ دورہ قرآن ہر عمر کے بچوں کے لیے ہے، پورے گھرانے کے لیے ہے۔ اس میں ہم قرآن کا موضوعاتی مطالعہ کریں گے، یعنی قرآن کی تھیمز کو دیکھیں گے سادہ اور آسان انداز میں۔ انشاءاللہ ہر روز 25 شعبان سے لے کر 24 رمضان المبارک تک ہر روز 11 بجے یوٹیوب پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی۔ آپ ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر روز کی ویڈیو ملتی رہے، اور سب لوگ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں کچھ بچوں کو، فیملی اور فرینڈس کے، نیبرز کے پاس، آس پڑوس کے بچوں کو اکٹھا کر کے اس دورہ قرآن کو لیں، اور اس کے اندر جو باتیں سیکھیں مل کر سیکھیں۔ مل کر سیکھنے سے برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری پہلی تھیم جس پر انشاءاللہ ہم آج سے کام کریں گے وہ ہے توحید۔ تو پیارے بچوں، آپ مجھے بتائیے کہ توحید کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا ذرا؟ فہد، کون بھلا کون؟ علی، عمر، عبداللہ اور جویریہ، اور کون بتا سکتے ہیں بھلا؟ کون؟ جی سارے بچے بتا سکتے ہیں۔ بھئی توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں، ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ بھلا کیسے کرواتے ہیں یہ ذرا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنا تعارف کیسے کرواتے ہیں؟ آئیے ذرا قرآن کھولتے ہیں۔ سب سے پہلی سورہ بھلا کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی ہی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کتنی پیاری، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ آپ میں سے اکثر بچوں کو تو سمجھ آتی ہوگی نا اللہ نے اس میں کیا کہا۔ تمام شکر، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جو سب جہانوں کا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا تعارف کیسے کروایا کہ وہ اللہ ہے، اس کا شکر اور اس کی تعریف بنتی ہے۔ بھئی ہر طرح کا شکر، ہر طرح کی تعریف، جتنی طرح کی بھی تعریف ہو سکتی ہے، جس طرح سے بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی تعریف ہمارے دل میں ہوتی ہے نا، ہم بول نہیں پاتے، اور ہمارے دل میں کوئی چیز یا کوئی دوست یا کوئی خالہ، ماموں، دادا، نانی، ماما کے لیے دل میں نا بڑی تعریف کے جذبات ہوتے ہیں، ہمیں بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ یا وہ چیز، تو اتنے کہ ہم بول ہی نہیں پاتے۔ یعنی تعریف دل میں بھی ہوتی ہے، تعریف زبان پہ بھی ہوتی ہے، اور کبھی ہم اپنے تھینک گیونگز جو ہے نا، اپنی تعریف کے لیے ہم اپنے جیسچرز کا، اپنے عمل کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کسی فرد کو جسے ہم پسند کرتے ہیں، جس کی تعریف ہمارے دل میں ہوتی ہے، اس کے سامنے بچھے چلے جاتے ہیں، اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی باتیں مان رہے ہوتے ہیں۔ یہ تعریف بھی ہے اور شکر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس کائنات میں اگر کوئی ایسا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف اور ہر طرح کی تعریف جس کے لیے، جس پہ پوری اترتی ہے، وہ اللہ ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ اس نے اپنا تعارف ہمیں دیا۔ اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔
باقی تمام نام اس کے صفاتی نام ہیں. جیسے میرا ایک نام ہے، آپ کا ایک نام ہے، نام سے پہچان ہوتی ہے نا. تو آپ کو کوئی آواز دے آپ کے نام سے، آپ فوراً اس کی طرف دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے. اس کے اور بھی بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں تو اسے ان ناموں سے پکارو. آپ میں سے تو بہت سے پیارے بچے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہوں گے، اکثر پڑھتے ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں، اسماء الحسنہ 99 نام اللہ کے آپ کو یاد ہے نا، یا آپ اکثر سنتے ہیں، تو ان کو پڑھ کے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سورۃ الاخلاص میں اپنا تعارف کیسے کرواتے ہیں. بھئی آپ کو تو سب کو ہی سورہ اخلاص آتی ہے نا. کیسے شروع ہوتی ہے بھلا؟ قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے، سب کو بتا دیجئے، بتائیے سب کو. کیا بتائیے؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے. کتنا پیارا تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنا کروایا. اب دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. بڑا ہی پیارا تعارف ہے. اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، بس میری بندگی کرو، میری عبادت کرو. واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. پیارے بچوں، اس آیت میں کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا تعارف کروایا. جیسے میں آپ کو بتاؤں میں مریم ہوں، آپ مجھے بتائیں میں فہد ہوں، جویریہ مجھے بتائے میں جویریہ ہوں، فاطمہ بتائے میں فاطمہ ہوں، اور حسن بتائے کہ میں حسن ہوں. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اننی انا اللہ. ہم یاد کریں گے اس آیت کو، کتنی پیاری خوبصورت آیت ہے. بے شک میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی بات مانو، اس کو اپنا رب بناؤ، اس کو اپنا حکمران بناؤ اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرو. فاعبدنی، پس میری بندگی کرو، میری بات مانو، میری مرضی پہ چلو، میری خوشی کے لیے زندگی گزارو. اور اگر میں یاد آؤں نا تو کیا کرو؟ اقم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو. نماز کس لیے پڑھو؟ مجھے یاد کرنے کے لیے. ہمارے جو اچھے دوست ہوتے ہیں نا، ہمیں ان کی یاد آتی ہے. کبھی ہمیں خالہ کی یاد آتی ہے، کبھی ماموں کی، کبھی نانی کی، کبھی دادی کی. جس کی ہمیں یاد آ رہی ہوتی ہے نا، کبھی جن کے بابا دور گئے ہوں کسی کام سے، وہ بابا کو یاد کرتے ہیں. اللہ نے کہا مجھے بھی یاد کرو، اور مجھے یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، نماز قائم کرو. ایک اور آیت دیکھتے ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 22. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. سب کھلی اور چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ کون ہے، کیسا ہے، یہ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کے سوا تو کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کی مرضی کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار سکیں. صرف وہی ایسا ہے، وہ اللہ ہی صرف ایسا ہے، ایسی ہستی ہے جو اس شان اور مرتبے کی مالک ہے کہ بس اس کے آگے جھکنے کو دل چاہے، اس کی بات ماننے کو دل چاہے، اس کی مرضی کرنے کو دل چاہے. اتنا اچھا اور پیارا. اور کیا ساتھ تھوڑی سی وضاحت اور کریں، وہ ساری چھپی ہوئی باتوں کو، سارے سیکرٹس کو اور ساری کھلی باتوں کو، ساری انفارمیشنز ہیں اس کے پاس. وہ باتیں بھی اسے پتہ ہیں جو ہم نے اپنے دل میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، جو اپنے دوستوں کی ہمیں نہیں پتہ، جو بہت سارے لوگوں کی ہمارے سامنے ہی نہیں ہے. وہ ہماری بھی اور باقی سب لوگوں کی بھی، سارے انسانوں کی
اس کائنات کی ساری چیزوں کی جو چھپی ہوئی ہیں، انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، ان سب کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ وہ ایک چیونٹی کے بارے میں بھی جانتا ہے جس کو اس نے پیدا کیا اور وہ زمین کی تہہ کے اندر اپنے بل میں ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں زمین پہ گرنے والے کسی پتے سے بھی واقف ہے، جو رات کے اندھیرے میں گرا، جو مجھے بھی نہیں نظر آیا، آپ کو بھی نہیں، کسی کو بھی اس کے گرنے کا پتہ نہیں چلا، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کو پتہ ہے اس کی ساری مخلوقات، جس کو اس نے پیدا کیا، جاندار ہے، بے جان ہے، وہ دنیا میں کس جگہ پہ، کہاں پہ، کیا، کس وقت کیا کر رہی ہے۔ اور وہ ساری انفارمیشنز جو بظاہر اوپن ہیں، کھلی ہیں، سب کو ان کا پتہ چل سکتا ہے، کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی کوشش کرے ان تک پہنچ سکتا ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ ہر انسان ہر بات نہیں جان سکتا، ہر شخص ہر چیز نہیں جانتا، لیکن اس کائنات کی ایک ہستی ایسی ہے جو سب کچھ جانتی ہے، خواہ وہ سیکرٹ ہو یا نہ ہو، اور وہ اللہ ہے۔ اور پھر ساتھ کہا وہ تو بہت ہی پیار کرنے والا ہے۔ جو پیار کرنے والا ہو نا، جو خیال رکھنے والا ہو، جو بڑا مہربان ہو، جس کی رحمت اتنی وسیع ہو ہر چیز پہ، ہر زندہ چیز پہ، ہر بے جان چیز پہ، ہر مخلوق پہ، واقعی وہ الہ بننے کے قابل ہے۔ واقعی وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے تو زندگی خوبصورت ہو جائے، پیاری ہو جائے، آسان ہو جائے، ہر مشکل سالو ہو جائے۔ تو پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نا کہ ہم اللہ کو جانیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اس کے بارے میں کھوجیں، وہ کیا پسند ہے، کیسی زندگی، کیسے لوگ، کیسی باتیں، کیسے کام، اور پھر ویسے کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، ہے نا؟ اب یہ آیت الکرسی کا شروع والا حصہ دیکھتے ہیں ذرا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے نا، یہ آپ سب کو تو آتی ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بعض اوقات آیت الکرسی یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود بننے کے قابل نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بس اس کی تو ساری مرضی میری مرضی بن جائے تو میری زندگی آسان اور پیاری ہو جائے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی مرضی پہ چلنا جو ہے نا وہ ضروری ہے، بلکہ اللہ کی مرضی پہ چلنا تو زندگی کو کامیاب بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، آسان بنا دیتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کیسے کروا رہے ہیں؟ وہ کون؟ وہ الہ، وہ اللہ کیسا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، قائم رہنے والا ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، اور جو کچھ ہے نا آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، سارے کا سارا اسی کا ہی ہے۔ کس کا؟ اللہ کا۔ وہ اللہ جو اس کائنات کا رب ہے، جو خالق ہے، جو الہ ہے، یہ سب چیزیں جو کچھ زمین و آسمان میں نا، سب کی سب اس کی ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، ہم خود بھی، ہمارے گھر بھی، ہماری ساری چیزیں، یہ درخت، یہ چاند، ستارے، پھول، اتنے بڑے بڑے ہم لوگوں نے جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں، پارکس ہیں، لان ہیں، سڑکیں ہیں، اپنی سہولت کے لیے جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں، یہ ساری اسی کی دنیا میں نا، جو اس کی دنیا ہے نا، تو سب اس کا ہوا نا، پھر ہم بھی اس کے ہوئے، ہماری ساری چیزیں بھی اس کی ہوئی۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس کے ہیں تو پھر وہ کس کا ہے؟ وہ ہمارا ہے نا، وہ اللہ ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ کتنی پیاری بات ہے نا بچوں۔ اچھا چلیں ایک بات اور کرتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک پیاری سی بات بتاتی ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا لفظ، اللہ کا لفظ کتنے بار آیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ 2697 ٹائمز، 2697 بار اللہ کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ تھا اللہ کا تعارف، اور انشاءاللہ آگے کل اور پرسوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رب کیا ہوتا ہے، رب سے کیا مراد ہے، ہم اس لفظ کو کیسے سمجھیں، اور اللہ ہمارے رب ہیں تو اس اعتبار سے ہمیں کون کون سی باتوں کو سمجھنا چاہیے اور کیسے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رب کا لفظ کہاں کہاں کیسے استعمال کیا، اور
اس کو سمجھنے سے ہماری زندگی پہ کیا اثرات آتے ہیں انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے۔ تو ذرا آج کے سیشن میں بتائیے تو آج کے لیکچر میں آج کی بات سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کون ہیں، کیسے ہیں، انہوں نے خود اپنا تعارف کروایا تو کیسے کروایا؟ اور ایک پیاری سی بات یہ ہے کہ آپ میں سے کون یہ جتنی آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں ان کو یاد کرے گا؟ چلیں جتنی آپ کر سکتے ہیں بتائیں، آپ میں سے کون کتنی کرے گا؟ 2 کریں گے، 3 کریں گے، 4 کریں گے؟ اچھا ایک مزے کی بات یہ بھی تو بتائیں، آج ہم نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں اور کون کون سی صورت کی؟ یہی آپ کا ہوم ورک ہے کہ اللہ کا تعارف کروانا ہمیں آ جائے۔ اور ہم اللہ کا تعارف کیسے کروائیں؟ اللہ کے الفاظ میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کروایا۔ تو ذرا جلدی سے پھر بتائیے کون کتنی آیتیں یاد کرے گا آپ میں سے؟ قرآن کا مہینہ ہے نا، رمضان آنے والا ہے نا، تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ دیکھیں اگر ہمیں اپنے کسی دوست کا اچھا سا تعارف کروانا آئے نا تو وہ ہم سے کتنا خوش ہوتا ہے نا کہ اس نے میری دوستی کا حق ادا کر دیا۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا اچھا سا تعارف کروانا آنا چاہیے نا، اور خاص طور پر اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ساری دنیا میں اس پیغام کو پھیلا دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید کا پیغام۔ تو آج سمجھیں گے نا انشاءاللہ تو آگے پھیلائیں گے۔ تو بس جلدی سے کمر باندھ لیں، جلدی سے تیار ہو جائے اس بات کے لیے کہ انشاءاللہ آج ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ جتنی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کو ہم نے سیکھنا ہے، ان کو زبانی یاد کرنا ہے، ان کو اس سے جو بات سمجھ میں آئی وہ آگے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، اور کل کا سبق ہمارا کیا ہے؟ رب انشاءاللہ، اور پرسوں کا الہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے اور قرآن سے سیکھیے زندگی۔ اللہ حافظ۔